بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند روز پہلے ملتان میں ایک واقعہ ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہ واقعات اس طرح کے بکثرت ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو قتل کر دیتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ بیوی جو ہے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جیسا کہ ہمارا ایک ملکی قانون ہے، شریعت میں تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، مرد جو ہے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، 4 شادیاں ایک وقت میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر انسان سارے تمام کے حقوق پورا کر سکے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چاروں کے درمیان مساوات، یا ایک سے زیادہ جتنی بھی ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں، دونوں کے درمیان مساوات، تینوں کے درمیان، چاروں کے درمیان مساوات نہیں ہو سکے گی، واضح انسان کے اندر کہاں یہ اتنی صلاحیت، تو پھر فرمایا ایک کرو۔ شریعت نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن ملکی قانون ایسے، اور ہمارے ہاں عورتیں بھی بسا اوقات ضد کر لیتی ہیں کہ دوسری جو ہے وہ سوکن آ جائے گی، شاید وہ نقصان پہنچائے گی، بال میں کمی آ جائے گی، ساری محبت اس طرف چلی جائے گی، لڑائیں شروع ہو جائیں گی۔ ایسی ہم اپنی طرف سے جو ہے توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مرد واضح ہے جب اس کے ذہن میں ایک بھوت سوار ہو گیا، کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات جڑ گئے اور اس نے جو ہے اسے مجبور کیا، تو پھر اس نے قدم اٹھانا ہی اٹھانا ہے، اور پھر ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے جس سے جو ہے اس بیوی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کتنا بڑا نقصان ہوا، اس نے جو ہے اپنی بیوی کو قتل کروایا، باقاعدگی سے شوٹر منگوایا، 15 لاکھ بلکہ 17 لاکھ، پہلے سامان لینے کے لیے 2 لاکھ الگ، 15 لاکھ الگ، یہ گویا کہ 17 لاکھ خرچ کر رہا ہے، پیسے بھی جا رہے ہیں، اور بیوی بھی وہ جو حاملہ ہے، پہلے سے اس کا ایک بیٹا ہے، پھر آگے حاملہ بھی ہے، تو بیوی بھی جائے گی، پھر وہ حمل بھی ضائع ہوا، 2 جانیں یہ بھی چلی گئیں، اور جو ایک پہلے سے بیٹا ہے جس کی تھوڑی سی عمر ہے، 2 یا 2.5 سال عمر ہے، اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اسے کون پالے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور یہی واضح ہے جب پتہ چلے گا کہ اصل قاتل جو ہے وہ تو مرد ہے، تو وہ بھی سلاخوں کے پیچھے پڑا رہے گا۔ تو یہ ہے ہماری ایک عجیب منفی سوچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اگر وہ اور جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، بیوی اجازت نہیں دے رہی، تو اس کا ایک حل ہے۔ اگر یعنی بیوی رکاوٹ بنتی ہے اور جو شرعی حقوق ہیں پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی اور رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر جو ہے اسے طلاق دے دے، مرد الگ کر دے، یا اسے سمجھائے ورنہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گا۔ اگر وہ مان جاتی ہے ٹھیک، ورنہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ سوکن کا عورت جو ہے برداشت نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں بڑے صغیر میں فطرت ایسی پائی جاتی ہے، سوچ ایسی پائی جاتی ہے، اب وہ برداشت نہیں کر رہی، اجازت نہیں دے رہی، واضح اس کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے، اس کے ایک حقوق ہیں، اس کی عزت ہے۔ اور ہمارے ہاں وہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سکول میں جو ہے انگلش کی جو ہے ٹیچر بھی تھی، واضح بہت کچھ کماتی بھی ہوگی، اس کا اپنے وسائل ہوں گے، وہ کسی کی محتاج بھی نہیں ہوگی، اس کی اپنی صلاحیت ہوگی، اس کا اپنا مقام ہوگا، واضح اس کے بہن بھائی ہیں، رشتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر رہی۔ تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ طلاق دے دے، آسان سا معاملہ ہے، طلاق دے دے۔ یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق مہر زیادہ لکھی جاتی ہے، مرد کہتا ہے اگر میں طلاق دوں گا تو مجھے حق مہر دینی پڑے گی۔ ہمارے یہاں حق مہر دیتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی ہے، میرے گھر میں آئی ہے، اور بطور میاں بیوی کے ہم اتنا طویل عرصہ رہے ہیں، اب میں طلاق دے رہا ہوں تو کتنا ایک حق مہر ہوگا؟ ہمارے حق مہر بھی تھوڑی سی لکھی جاتی ہے، چند ہزار یا زیادہ، یا 2-4 لاکھ ہوں گے، 2-4 لاکھ چلے جائیں گے تو کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں جو ہے قتل کرانے کے لیے 17 لاکھ خرچ کر رہا ہے، جان بھی گئی، خود بھی جیل میں جلے گا، وہ بچہ بھی جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی چلا گیا، اور دوسرا بچہ جو پیدا کر کے گئی ہے اس کا بھی نقصان ہوگا۔ اتنا بڑا نقصان، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یا پھر عورت کو چاہیے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اس سے خلا لے لے، مرد جب ضد پر آئے تو کہیں اس طرح کے نقصان نہ کرے، اپنی جان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں عجیب المیہ ہے، محض اپنی ذات کی خواہش کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے ایک شادی کرنی عورت سے،
واضح وہ بھی عورت ہے، یہ بھی بیوی ہے، اسے اس کے ماں باپ نے جو ہے بڑے شوق سے جو ہے شادی کی، جہیز دیا، ساز سامان دیا، اور یہ دونوں رہ رہے تھے، شوق سے شادی ہوئی۔ اب جو ہے ایک عورت بیچ میں جو ہے وہ انٹر ہو گئی، اب اس کی اہمیت جو ہے اس کے سامنے بڑھ گئی۔ یعنی انسان کا ذہن کتنا موف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی طرف اس کی کیوں توجہ ہے؟ اسی بیوی کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے ایک مال حلال عطا فرما دیا، حلال مال ہے، اور ابھی شادی ہوئی ہے کہ بوڑھی نہیں ہوئی، اسی سے اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اولاد کی فکر کرے، اس کے احسانات کو یاد کرے، تو اس طرف اس کی کیوں توجہ گئی ہے؟ تو خواہشات کی تسکین کے لیے جو ہے اور جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے جو ہے قتل کیوں کیا اس نے؟ اور قتل ناحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو جو ہے وہ قتل کرے کسی صورت میں۔ اور پھر قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جو ایک جان ناحق طریقے سے لیتا ہے، یہ ناحق طریقے سے تھا، تو وہ ایک جان کا قاتل نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کا قاتل ہے۔ تو اس نے جو ہے گویا کہ ایک عام سلسلہ کر دیا، قتل کر کے بتا دیا کہ کسی کی جان لینا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بنیادی وجہ جو ہے یہ ہماری عدالتی نظام ہے، ریاست کے قوانین عجیب سے ہیں۔ اب یہ جو ہے پیشیاں چلتی رہیں گی، اس مقتولہ کے ورثاء بھی دھکے کھاتے رہیں گے، حالانکہ ان کی بیٹی چلی گئی۔ یعنی وہ خاتون جو ہے کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے، کئی رشتے جڑے ہوئے ہیں، اس نے جو ہے ایک جان کا قتل کر کے اسے تو قبر کے سپرد اس نے کر دیا، لیکن کئی جانیں جو ہیں وہ اذیت و تکلیف میں ہوتی۔ ماں باپ جس نے اسے پالا، ماں نے جسے تعلیم دی، باپ نے محنت مشقت کر کے جس نے تعلیم دی، پوری تعلیم کی، پھر شادی کروائی، شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے، پھر بہن بھائی جو بہن کے لیے جو ہے کماتے رہے، محنت کرتے رہے، بڑے جذب کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ بہن کو رخصت کیا، پھر اور بہت سارے رشتے ہیں، ماموں ہیں، تائے ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، ایک پورا ایک قبیلہ ہے، کئی خاندان ہیں۔ اسلام کی برکات ہیں کہ خاندان آپس میں جڑے رہتے ہیں، آپس میں محبت ہوتی ہے، خوشی کے موقع پر بھی اور تکلیف کے موقع پر بھی ایک ساتھ جو ہے وہ جڑے رہتے ہیں، اور اگر ایک کو تکلیف پہنچے تو پورے جو ہے تکلیف کو معاف کرتے ہیں۔ ویسے تو شرعی حکم بھی یہی ہے کہ سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے پورے مسلمان جیسے تو تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کے قتل کی وجہ صرف وہی اس کے رشتہ دار جو ہے تکلیف میں رہے، بلکہ بہت سارے مسلمان جو یہ خبر سنتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، کیا اس نے ایسے آدمی نے جو ہے ظلم کر دیا۔ تو الغرض، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالتی نظام جو ہے کوئی انصاف نہیں دے رہا۔ اب پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے وہ دھکے کھائیں گے، پہلے چھوٹی عدالتیں پھر بڑی عدالتیں، انہوں نے بھی وہی فیصلے کرنے ہمارے ہاں، اور رشوتیں چلتی ہیں، اور واضح ہے قاتل کا بھی وکیل ہوگا، کتنا بڑا المیہ ہے۔ یعنی شخص جو ہے قاتل ہے، پتہ ہے یہ قاتل ہے، پھر بھی جو ہے اس کی طرف سے کیس لڑے گا، اس کی حمایت کرے گا، فرضی باتیں جھوٹی باتیں گھڑے گا، ایک تو جھوٹ جو ہے بولے گا، فرضی باتیں گھڑے گا، اس کے علاوہ جو ہے ظالم کا حمایتی بنے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم و زیادتی کے کام میں جو ہے ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرنی، نیکی کے کام میں تو کرنی ہے۔ اس جو مقتولہ خاتون ہے اس کی طرف جو شخص کیس لڑ رہا ہے یقیناً جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تعاون علی البر والتقوی، وہ ہے معاونت، وہ ہے نیکی، کہ ایک مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہے، اسے جو اس کا حق دلوانا چاہ رہا ہے وہ تو نیکی پر ہے، حالانکہ فیس اس نے بھی لینی ہے، لیکن یہ شخص اس کی فیس جو ہے، اس کی جو پیسے لے گا اس کے لیے تو ناجائز ہوں گے، اور واضح ہے اسے اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو پھر موقع مل جائے گا، اور عدالتیں بھی جو ہے وہ اس کیس کو لٹکاتی رہیں گی، تکلیف دیتی رہیں گی، اذیت دیتی رہیں گی، کیا کیا سلسلہ پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے پھیلتا رہے گا۔ الغرض بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ انسان ہیں، انسان کی قدر ہے، اس نے کتنی طویل زندگی جو ہے گزاری ہے، ماں باپ نے اسے کسی محنت کے ساتھ جو ہے پالا ہے، اس کی فکر کی ہے، اس کے شب و روز جو ہے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف جو ہے سمجھا، اس کے بہن بھائیوں نے، باقی کسی نہیں رشتہ دار ہیں، لیکن آپ نے جو ہے محض اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے
ایک جان جو ہے لے لی، بلکہ 2 جانیں جو ہے لے لی، ایسا نہ کریں، ایسا کسی صورت میں نہ کریں۔ چاہے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو طلاق دے دیں، ادا کر دیں، لیکن کسی کا جان نہ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مخلوق خدا کو ستانے والا جو ہے کسی صورت میں سکون میں نہیں رہتا، دنیا بھی اذیت میں گزرتی ہے، وہ جیل میں سڑے گا، اس کی پوری فیملی جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، یہ قاتل کے ماں باپ ہیں، قاتل کے بہن بھائی ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی پوری فیملی کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں لوگ گھبراتے اسی وجہ سے ہیں، بیٹی کو بیاہ بھی ہے، رخصت بھی کیا ہے، خوب جہیز بھی دیا ہے، داماد کی خدمتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی کھٹکا سا رہتا ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یعنی جس بیٹی کو دیا، پیسے دیے، جہیز دیے، رخصت، مرد کو بدبخت کر کے طلاق دلواتی ہے، اور میں اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت میں جانا تو ایک طرف رہا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی۔ تو ایسا نہ کریں۔ اب کتنے جو ہے جس آدمی نے قتل کیا وہ الگ سزا بھگتے گا، تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور ذکر سے، تلاوت قرآن سے، یاد الہی میں مشغول رہیں، تاکہ اس طرح کے برے خیالات، برے اعمال آپ سے سرزد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔